ہمارے آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے۔ اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا۔ وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے ایم این ایز کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا۔ تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے، اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں، گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے، ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے۔ 5 سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے، اس لیے کہ پہلے ایسے کہ کوئی لوگ شروع کرے اور آپ کے خلاف، اس لیے ہم اس کو میجر ڈیموکریٹک کنٹریز کے مطابق کرتے ہوئے اسمبلی کی مدت ہم 5 سے 4 سال پہ لے کے آئیں گے۔ اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت، اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سینٹ میں بھی ریفارم لے کے آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ عوام کی ہمدردی اور سپورٹ کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے۔ ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقہ ہمارا پروسیس ہے ایم پی ایز ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی ہے۔ اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں ایم پی اے سے، تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا۔ یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد ہوگی، ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے، تیز ہوگا معاشی پہیہ، ترقی کرے گا پاکستان۔ اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے ہیں، وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے، لانگ ٹرمز بھی ہوں گے۔ اکانومی جب تک امپروو نہیں کرے گی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے اسٹیبل گورنمنٹ، سخت ڈیسیجنز، رول آف لا اور کنسسٹنسی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں اگر اسٹیبل گورنمنٹ ہو اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ ہو تو ہم اسٹرانگ اور وائبرنٹ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں، پرووائڈڈ ہم اسٹرکٹ میجر لے لیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اکانومی کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہم نے ریفارمز لے کے آنے اسٹرکچر، ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، اور ہم نے اسکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فائنانشیل بینیفٹ دینے کے لیے انٹروڈیوس کرانے ہیں۔ ہم نے 5 سال کا، پہلی گو میں ہم نے 5 سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالیٰ دینا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹیکس اسکیم کو بھی ریفارم کرنا ہے۔ ہم نے اس کا نیٹ بڑھا دینا ہے۔ وہ لوگ، وہ انسٹیٹیوشنز، وہ چیزیں جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آ رہی، اس پہ جس پہ ٹیکس نہیں ہے، ہم نے ان کو بڑھا دینا ہے۔ لیکن عوام اور سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر اتنی ٹیکس بھی نہیں دے سکتی، اس لیے وہ ٹیکس بریکٹ ہم نے ریڈیوس کرنے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹیل وجہ ہے، جو نئے پاکستان کا ایک ویژن ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آج ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کر دیا سر، ان کو بھجوا دیا سر، جی، یہ جو بھیج دیا آلریڈی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آن گوئنگ پاکستان کے اسٹرگل میں آنے والی رکاوٹیں، وہ ہے جس کے لیے ہم نے راست رکھا ہے پاکستان ترقی کے راہ پر۔ اس کے لیے ہم ریفارمز لا رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بڑھائیں، اور انڈسٹری سیکٹرز میں ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دے کر کے ان کو کریں۔ ساتھ ساتھ ہم جو ویژن لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے، قرض کم کرو، آمدن بڑھاؤ۔
یہ بھی ہمارے اکنامکس ریفارمز کا ایک حصہ ہے. جب تک اسٹریٹی پلان نہیں آئے گا، جب تک گورنمنٹ اپنے مینز کے اندر نہیں رہے گی، جب تک گورنمنٹ کبھی دنیا میں بزنس نہیں کیا کرتی، سارے زیادہ تر چیزیں آپ پرائیویٹ سیکٹروں میں دیتے ہیں. جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ ہم جلد سے جلد پرائیویٹائز کریں گے، اور جہاں پرائیویٹائزیشن کی نہیں تو ہم نے حکومت کی جتنی بھی آمدن ہے ان کو بڑھانے کی مد میں ہم نے کوشش کرنی ہے. آسٹریٹی پلان پورے گورنمنٹ پہ لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے کم سے کم تر جو بوجھ ہے وہ اپنے آمدن کو بڑھائیں اور اپنے قرض پہ جو ہمارا انحصار رہا ہے ہم ان کو کم سے کم تر کر دیں. ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر، چونکہ پاکستان میں 70% لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اس مرتبہ ہم کسان کے لیے لے کے آئیں گے، اور کسان کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہمارا سلوگن ہے کسان بدلے گا پاکستان. یہ ہمارا سلوگن ہے. ہم نے ان کے لیے فیسلٹیز دینی ہے. ہم نے ان کو سبسڈی، جو جنرل سبسڈی ہے اس کو سبسٹیچیوٹ کروائیں گے، اسپیسیفک سبسڈی دیں گے تاکہ اوور آل سیکٹروں کو جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو ہم ان کو سبسڈی دے کے ان کو اپنے پاؤں پہ وہ سیکٹرز کھڑا کر سکے. اب ہم انوائرمنٹ کی طرف بھی جائیں گے. انوائرمنٹ بھی کے لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے ہرا بھرا اور خوشحال پاکستان. پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل ورڈ سے. گرین پاکستان انیشیٹو پہلی حکومت لے چکی تھی، جو ہماری حکومت جو کنسپیرسی کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی، اس میں جو ہمارے اسکیمز چل رہے تھے انوائرمنٹ کی انشاءاللہ ہم ان کو ری انٹروڈیوس کرائیں گے. ہم سب سے پہلے تھرمل پولوٹنگ امپورٹڈ فیولز جو ہے ان پہ انحصار کم کریں گے. ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سولر انرجی پہ جائیں. اس کے ساتھ جو ہمارے ویژنز میں انکلوڈ ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ صحت سے ریلیٹڈ ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتا رہے ہیں، اور ہمارا سلوگن ہے صحت مند خوشحال عوام جیے پاکستان. صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، انشاءاللہ ایک یونیورسل ایکسس بھی ساتھ پر انٹروڈیوس کرائیں گے. سوشل سیکٹر کو ریفارم کریں گے، صحت کارڈ کی سہولت ہر جگہ پہنچائیں گے، اس کو مزید بڑھائیں گے، اس میں مزید کوریج دیں گے اور اس کو مزید لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا صحت سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ سروسز کے لیے ہم آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹ دیں گے. اگر آپ کی کوئی کویشچنز ہو پھر بعد میں تو میں اس سے لوں گا، لیکن یہ میں آپ کو بڑے اس کے پوائنٹ بتا رہا ہوں. ایجوکیشن بھی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا عنصر ہے. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس میں ایجوکیشن آپ آگے نہ بڑھا سکے. اس لیے ہم نے اس کے لیے سلوگن لکھا ہے پڑھا لکھا پاکستان بنے گا ہنر مند پاکستان. اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن سیکٹرز میں ریفارمز لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو وہ جو ایجوکیشن ریفارم چھوڑ کے گئے تھے وہ ایجوکیشن ریفارم لے کے آئیں گے. اس میں سے ایک یہ کہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کا آپس میں بہت بڑا ایک لنک ہے. ایجوکیشن ہوگا تو نوکری ملے گی، ہنر ہوگا تو نوکری ملے گی، ٹیلنٹ اور سکل بیس پر ہے، لیکن جابز جو کریشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتی ہے. اس لیے ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کر کے سب کے لیے ایک یونیفارم سسٹم ایک جیسا لے کے آنا ہے، جس میں طبقاتی قسم کی ایجوکیشن نہ ہو بل ون سسٹم فار آل. اس کی یہ ہمارا سلوگن ہوگا. پاکستان کی آبادی سے بھی ہم ویجیلنٹ ٹو دس پارٹی. اس لیے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے اپنے مینیفیسٹو میں کہ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان.